مجھے یقین تھا کہ اگلے دن لازمی طور پر مجھے اسپتال سے جانے کی اجازت مل جائے گی۔ میں بالکل فٹ تھا اور ٹیسٹ وغیرہ کی رسمی کارروائی محض اسپتال کے مالی مفادات کو مد نظر رکھنے کی پالیسی کا حصہ تھی۔ سارے دن بھی وسیم نے یا اس کی بیوی نے مجھے شکل نہیں دکھائی تھی اور مجھے یقین تھا کہ آئندہ وہ خود بھی میری صورت دیکھنے سے گریز کریں گے۔ بشیر چودھری کو ڈاکٹروں نے سکون کے لیے سیڈیشن میں رکھا تھا۔ ایک بار اس کی بیوی چند منٹ کے لیے آئی تھی۔ شاید بشیر چودھری نے اسے مجبور کیا ہوگا کہ اپنے محسن کا شکریہ تو ادا کراؤ ایک بار، لیکن وہ صورت سے ہی سڑیل مزاج کی اور ناکچڑی لگتی تھی۔ وہ 2 منٹ بھی نہیں ٹھہری اور کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا کہہ کر چلی گئی۔ غالباً اس نے میرا شکریہ ادا کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اپنی زنانہ منطق کے مطابق زندگی بچانے والا تو اللہ ہی تھا، اور پھر اس کے شوہر کے ساتھ یہ حادثہ کس کے باعث پیش آیا تھا؟ ظاہر ہے میری وجہ سے۔ نہ وہ مجھے چھوڑنے جاتا اور نہ نہر میں گاڑی گرتی۔ اگر میں ٹیکسی میں چلا جاتا تو کیا تھا؟ شاید وہ اس کے لیے بھی ناخوش ہوگی کہ میں نے اس کی نند کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا تھا جس کی وہ مستحق تھی۔ اگر میں وسیم کو پھانسی چڑھوا دیتا اور اس کی بیوی کو اعانت مجرم کے کیس میں جیل بھجوا دیتا تو وہ میری تعریف کرتی کہ میں نے انصاف کا بول بالا کیا۔ نند باورچ اور ساس بہو کے درمیان جو ایک فطری عداوت کے جذبات کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے لیے کتے بلی کی بیر کی مثال بہت ہلکی ہے۔ صبح میں سو کے بھی نہیں اٹھا تھا کہ جیسے قیامت آ گئی۔ کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا اور گھڑی دیکھی تو صبح کے 7 بجے تھے۔ اسپتال کا عملہ اتنا بدتمیز نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی رانجھا یوں حملہ آور ہو سکتے تھے۔ میں نے غصے میں دروازہ کھولا اور بے اختیار پیچھے ہٹ گیا۔ ایک ساتھ ڈاکٹر مسعود، ان کی بیگم، سب اندر گھس آئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے تھے۔ ڈاکٹر مسعود نے اخبار لہراتے ہوئے مجھے گلے لگایا۔ ان کے پیچھے کیک اٹھا کے کھڑی ہوئی بیگم مجھ پر اپنے پرانے مہرباں تبسم اور نازو ادا کی بجلیاں گراتی رہیں۔ مبارکباد کا شور سن کر رئیس بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ بھائی کمال کر دیا تم نے تو، ڈاکٹر مسعود صوفے پر بیٹھ کے بولا۔ بیگم صاحبہ نے کیک میز پر رکھ دیا۔ دونوں بچوں نے مجھے گلدستے پیش کیے اور بڑے جوش و خروش سے مبارکباد دی۔ بے پناہ خلوص کے اس مظاہرے نے مجھے جذباتی کر دیا۔ اتنے اچھے تھے وہ سب لوگ اور میں ان کے مقابلے میں کتنا کمینہ اور احسان فراموش تھا جو ان سے جھوٹ بولتا تھا ایک کے بعد دوسرا، کبھی لوٹ کے گھر نہیں گیا تھا۔ میں نے کہا ایسا کون سا تیر مارا ہے میں نے سر؟ ڈاکٹر مسعود نے کہا لو ہمارے سامنے بھی انکساری کا ڈرامہ۔ بیگم صاحبہ نے کہا میرا خیال ہے ابھی اس کو معلوم ہی نہیں۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ کل اخبار والے بھی آئے تھے، وہی تصویر اخبار میں شائع ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر مسعود نے ایک اور کہکا مارا۔ اتنا خوش میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے بیگم شہزادے، یہ دیکھو جو اس میں ہے وہ بہت بڑی خبر ہے۔ انہوں نے اخبار کو ڈنڈے کی طرح اٹھا کے ہلایا۔ پاس ہو گئے ہو تم۔ دونوں بچوں نے کورس میں چلا کے کہا، اور آپ فرسٹ آئے ہیں، پرائیویٹ امیدواروں میں ٹاپ کیا ہے آپ نے۔ میں دم سے بیڈ پر گر گیا۔ میرا دل خوشی سے کلا بازی کھا کے کہیں معدے میں جا گرا تھا۔ یہ دیکھو یہ کس کا رول نمبر ہے؟ ڈاکٹر مسعود نے اخبار میرے سامنے پھیلا دیا۔ اور یہ دیکھو اپنی تصویر، کل رات فون آئے تھے 2-3 اخبار والوں کے، تمہارے فارم پر، پتہ ہمارے ہی گھر کا تھا نا، وہ انٹرویو لینا چاہتے تھے تمہارا۔ بیگم صاحبہ نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، ہم کیا بتاتے تمہارا پتہ، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، مگر اتفاق دیکھو آج اخبار میں تمہارے دوسرے کارنامے کی تفصیل چھایا ہوئی ہے تصویر کے ساتھ۔ میں نے صبح صبح دیکھا تو پتہ چلا کہ تم یہاں لیٹے ہوئے ہو، بس ہم فوراً نکل کھڑے ہوئے گھر سے۔ کچھ دیر بعد جب میرے ہوش و حواس بحال ہوئے تو میں نے اخبار کو غور سے دیکھا۔ میرے کارنامے کی خبر زیادہ بڑی نہیں تھی۔ 2 کالمی سرخی کے نیچے ایک کالم میں میری تصویر بہت واضح تھی۔ میں ہیر رانجھا کے ساتھ کھڑا ڈی آئی جی سے ہاتھ ملا رہا تھا اور وہ مجھے گلدستہ پیش کر رہے تھے۔ رزلٹ کے صفحات الگ تھے۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ ہزاروں امیدواروں میں پہلی پوزیشن میری تھی۔ مجھے تو اپنے پاس ہونے کی امید بھی نہیں تھی۔ میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ اس زمانے میں مجھ پر شادوں کا عشق کا بھوت سوار تھا۔ آخری 15 دن میں بھی شادوں کی قسم سے مجبور ہو کے پڑھنے بیٹھا تھا، اور جب آخری پرچہ دے کے ہجر و فراق کے روز و شب کا عذاب جھیلنے والے دل کے ساتھ اس کے آستان تک اس امید میں گیا تھا کہ اس کے دیدار حسن کی صبح مل گئی ہے، تو مجھے پتا چلا تھا کہ میرے لیے تو تاریخی اتنی ہی گہری لامتنا ہی ہو گئی ہے جتنی قبر میں یوم حساب کا انتظار کرنے والے کی رات۔ ڈاکٹر مسعود نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ کیا سکتا طاری ہو گیا اس خوشی کی خبر سے؟ میں چونکا۔ کچھ ایسی ہی بات ہے، مجھے بالکل یقین نہیں آتا۔ آ جائے گا، لو کیک کاٹو۔ بیگم صاحبہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک چھری میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ صرف 1 سیکنڈ کے لیے ان کے ہاتھ کا نرم گرم لمس میرے ہاتھ کی ٹھنڈک سے ہم آغوش ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس 1 سیکنڈ میں وہ پوری رات سمٹ آئی ہے جس میں بیگم صاحبہ کے وجود کی ساری مہک اور حرارت میرے وجود کا حصہ بنی تھی۔
صرف ایک بار نظر اٹھا کے انہوں نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ان کی نظر میری نظر سے ملی۔ اس ایک لمحے میں گزرے ہوئے وقت کے ہر ممنوع لمحے کے شجر گناہ کا تمام اقرار سمٹ آیا ہے۔ دوسرے لمحے میں آدم کی طرح جنت سے نکالا ہوا انسان رہ گیا۔ عرش سے فرش کی دوری ہی کتنی ہے۔ کیک پر مبارکباد کے الفاظ تھے، میرا نام تھا، اور جب میں نے وہ کیک کاٹا تو میرے اندر جذبات کا ایک آتش فشاں سا پھٹ گیا۔ مجھے بہت کچھ یاد آیا، میں نے بہت کچھ سوچا اور پھر آج کے دن کو دیکھا جب میں کامیابی کے راستے پر گامزن تھا۔ یتیم خانہ بہت پیچھے رہ گیا تھا اور محرومی کا عذاب ختم ہو گیا تھا۔ میری تصویر اخبار میں چھپی تھی، ایک نہیں میں نے 2 کارنامے سر انجام دیے تھے۔ میں نے جو چاہا، جس کو چاہا پا لیا تھا۔ ایک شاد و نہ سہی، باقی سب تو خوش قسمتی کے خزانے سے مجھے ملتا جا رہا تھا۔ میں اتنے بڑے اسپتال میں VIP بنا لیٹا ہوا تھا، کل مجھ سے DIG خود ملنے آیا تھا۔ آج صبح صبح ڈاکٹر مسعود جیسے لوگ سب سے پہلے مجھے خوشخبری سنانے دوڑے چلے آئے تھے۔ کچھ دیر میں ہی رانجھا آ جائیں گے اپنے ہونہار پتر پر صدقے واری ہونے کے لیے۔ شاید نیلم بھی آئے گی، شاید، مگر وہ نہیں آئے گی۔ اپنے بھی خواب کواڑوں کو مکفل کر لو۔ تم رو رہے ہو؟ ڈاکٹر مسعود نے میرے شانے پر تھپکی دی۔ بچے ابھی تک تالیاں بجا رہے تھے۔ پیچھے دروازے میں ڈاکٹر مسعود کو پہچاننے والے ڈاکٹر آ گئے تھے۔ 2 نرسیں تھیں، وہ مسکرا رہے تھے۔ رئیس میرا بازو تھامے کہہ رہا تھا، ہمیں معلوم تھا پیارے، ہم تو جانتے تھے بہت بڑا آدمی بنے گا تو ایک دن۔ پھر بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، سب کے سامنے، کسی احساس جرم و ندامت کے بغیر، کیونکہ اس وقت کا جذبہ صرف ایک معصوم وجود رکھتا تھا، صرف محبت کا، خلوص کا اور اپنائیت کا احساس رکھتا تھا، جو مامتا میں ہوتا ہے اور بھائی کے لیے بہن کے پیار میں بھی، چنانچہ وہ کوئی حجاب نہیں رکھتا۔ پھر میں نے سب کے ہاتھوں سے کیک کھایا اور ان سب کو اپنے ہاتھوں سے کیک کھلایا، اور ہم سب کے ہونٹ اور ناک کے سرے سفید کریم اور چاکلیٹ سے بھر گئے۔ ذرا سی دیر کے اس جشن میں چند ڈاکٹر اور نرسیں بھی شامل ہوئے۔ پھر کسی نے بشیر چودھری کو اطلاع دی اور وہ اٹھ کر آ گیا۔ بھائی واہ واہ، ایک ساتھ 2 تیر مار دیے جوان کے بچے۔ اس نے میری پیٹھ ٹھونکی۔ میں نے اسے ڈاکٹر مسعود سے ملوایا۔ انہوں نے کہا، بھائی اب ہم چلتے ہیں، کیا میں تم سے گھر آنے کے لیے کہوں؟ میں نے شرمندہ ہو کے کہا، وہ میرا بھی گھر ہے۔ نہیں، تم وہاں رہنا نہیں چاہتے، اب آئندہ کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر مسعود نے کہا، کل تک میں تم سے خفا تھا، مگر اب میں نے سمجھ لیا ہے کہ تمہارا فیصلہ درست تھا۔ تم کو پابند نہیں کیا جا سکتا، اس سے تمہاری ترقی رک جائے گی۔ ہم کیا نثر کی ترقی نہیں چاہتے تھے؟ بیگم صاحبہ نے کہا، تم نہیں سمجھو گی، ہمارے لیے ترقی کا مطلب بہت محدود ہے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ ڈاکٹر بن جائے میری طرح، مگر ڈاکٹر کیا ہوتا ہے، اس کو زیادہ آگے جانا ہے اور یہ جائے گا۔ خیر تم کہیں بھی رہو، بیگم صاحبہ نے کہا، اتنے اجنبی مت بنو۔ ہاں انکل، ہم پارٹی دیں گے، بچوں نے کہا، آپ گھر آئیں۔ وہ بڑا مبارک اور خوبصورت دن تھا۔ میں اچانک خود کو کسی پہاڑی کی چوٹی پر محسوس کرنے لگا تھا، جہاں سے دنیا بہت دور تک افق کی حد کو چھوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ آسمان زیادہ پھیلا ہوا اور دسترس میں لگتا تھا۔ زندگی کے سارے راستے بہت واضح منزلوں کا نشان دیتے تھے۔ خلاف معمول ڈاکٹر رانجھا کلینک جانے کے بجائے ماسی ہیر کے ساتھ اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر مسعود کی فیملی کو رخصت ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ مبارکباد والے بہت بڑے کیک کا 3/4 حصہ کھا لیا گیا تھا، مگر 1/4 محفوظ تھا۔ بیڈ پر مبارکباد والا گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر رانجھا کی نظر تو کیک پر جم گئی۔ واہ جی واہ، بڑی زوردار پارٹی چل رہی تھی یہاں تو۔ ماسی ہیر نے کہا، EOC DIG نے بھیجا ہے صاحب۔ جواب دینے کے بجائے میں نے اخبار اس کے سامنے کر دیا۔ ابھی وہ اپنی اور میری تصویر دیکھ رہی تھی کہ میں نے صفحہ پلٹ دیا۔ اس پر میری میٹرک کے امتحان میں نمایاں کامیابی کی خبر تھی۔ ایک بار پھر کمرے میں طوفان بدتمیزی برپا ہوا۔ میں نے ماسی ہیر کو اٹھا کے گول گول گھمایا، پھر یہی حرکت رئیس نے کی۔ رئیس نے مذاق میں بدتمیزی بھی کی۔ اس نے تھوڑی سی کریم ڈاکٹر رانجھا کے سر پر مل دی، مگر اس نے برا نہیں مانا۔ پھر ماسی ہیر رونے لگی۔ دیکھنے میں آنکھ سے نکلنے والے سب آنسو ایک سے ہوتے ہیں، خوشی کے بھی اور غم کے بھی۔ ماسی ہیر بہت خوش تھی، اس لیے رو رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے خیال آیا کہ ان میں کوئی چور آنسو دکھ کے احساس کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر خوشی میں کہیں غم کی کسک ضرور ہوتی ہے۔ کاش اماں بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے زندہ ہوتی۔ کاش ابا جو ساری عمر سائیکل نہ خرید سکے دیکھتے کہ بیٹے نے مرسیڈیز خرید لی ہے۔ کیا ماسی کو خیال تک نہ آیا ہوگا کہ کاش میں ماسی ہیر نہ ہوتی، ناصر کی ماں ہوتی؟ اور ڈاکٹر رانجھا نے بھی سوچا تو ہوگا کہ میرا جوان بیٹا ہوتا تو سب ایسے ہی ہوتا۔ خوشی فرسٹ ڈویژن میں ہو سکتی ہے، 70-80% نمبر والی ہو سکتی ہے، مگر 100% خوشی محض ایک تصور ہے۔ کچھ دیر بعد رئیس چلا گیا۔ وہ چنڈال چوکڑی کے سامنے اپنے یار کے کارناموں کا ڈول پیٹنا چاہتا تھا۔ چاچا پتنگ باز کے ڈیرے پر قوالی اور لنگر کا خاصا شو منعقد کرانے کے چکر میں تھا۔
ڈاکٹر رنجا بھی جلدی میں تھے، انہیں نئی قبضہ ملے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور آج باقی کام بھی ختم ہونے والا تھا۔ انہوں نے اوپر والے حصے میں رنگ و روگن کرا لیا تھا اور نیچے ہیر جنرل اسپتال کا نقشہ اپنی مرضی کے مطابق بنوانے کے لیے چاروں دکانوں کو ایک کر دیا تھا۔ ایک ڈاکٹر رنجے کے معائنے کا کمرہ تھا، مردوں کو بیٹھنے کی جگہ الگ تھی، عورتوں کی الگ۔ آخری حصے میں دواخانہ تھا جس کے لیے سرکاری اسپتال سے ریٹائر ہونے والے ایک کمپاؤنڈر کو ملازم رکھا گیا تھا۔ وہ خود کو کسی ڈاکٹر سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ یہ سب باتیں مجھے ڈاکٹر رنجے نے بتائی تھیں۔ اب آخری مرحلہ نقل مکانی کا تھا جس کے لیے صرف میری واپسی کا انتظار تھا۔ بڑا ڈاکٹر دوپہر کے وقت آتا تھا، اس کے آنے تک کمرہ بے صاف ہو گیا۔ ماسی ہیر منت کے مطابق چادر چڑھانے اور دیکھ پہنچانے کے اخراجات کا حساب کرتی رہی اور مجھے بھی یہ سمجھاتی رہی کہ مجھے BA MA کر کے ڈاکٹری کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے۔ ڈاکٹر رنجے نے تو میٹرک بھی نہیں کیا تھا اور اتنا بڑا اسپتال اس کے بعد کسی کو تو چلانا ہے، چنانچہ مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور کام سیکھنا چاہیے۔ میرے شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر بننے کے امکانات بہت روشن ہیں۔ میں نے اس کی کسی بات کی تردید نہیں کی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے اس کی ساری باتیں سنی ہی نہیں۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا مگر کسی سوچ کی واضح سمت نہیں تھی۔ یہ تو طے تھا کہ میں BA MA کروں گا مگر یہ تو کوئی کام نہیں ہے، مجھے اور بھی کچھ کرنا ہوگا۔ کیا کر سکتا ہوں میں آخر؟ اب محنت مزدوری یا لڑکی کا تو سوال ہی نہیں۔ رکشہ ٹیکسی میں خرید سکتا ہوں مگر چلا نہیں سکتا۔ میں بزنس کر سکتا ہوں۔ کیا بزنس؟ اگر پاسپورٹ بن جائے تو میں ہانگ کانگ، سنگاپور اور بینکاک کے چکر لگا سکتا ہوں۔ سیر کی سیر، بزنس کا بزنس۔ اسے کوئی اسمگلنگ کہتا ہے تو کہتا رہے، کہنے والے تو مسجد کے پیش امام کو بھی سب کچھ کہنے سے نہیں چونکتے، اور پرواہ کون کرتا ہے؟ کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ نیلم کے آنے کی امید تھی مگر اس کا انتظار نہیں تھا۔ یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ مجھے شادو کے آنے کا انتظار تھا مگر امید نہیں تھی۔ میں اس کے خیال کو بار بار ذہن سے نکال رہا تھا مگر خلص انتظار کو نکالنا ناممکن تھا۔ وہ کیوں آئے گی آخر؟ وہ نہ آئے تو اچھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ آئے، میں اس کے خیال سے بھی پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ ایک ملازم ٹائپ وردی والا نوجوان پھولوں کا بہت بڑا گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ مسٹر ناصر عظیم؟ میں نے کہا، میں ہی ناصر عظیم ہوں۔ اس نے گلدستہ مجھے تھمایا۔ یہ آپ کے لیے ہے، وہ بولا اور رخصت ہو گیا۔ گلدستے پر پلاسٹک لپٹا ہوا تھا اور اس کی شفاف تہہ کے نیچے ایک نام یوں جھلملا رہا تھا جیسے شفاف پانی والی جھیل پر دوپہر کی دھوپ اترے تو کسی کے کان سے گر کے کھو جانے والا آویزہ ریت کی تہہ سے اپنی سنہری مسکراہٹ کے ساتھ بلانے لگے۔ اس نے لکھا تھا، آنے والے دنوں میں ایسی 1000 کامیابیوں پر یقین کے ساتھ مبارکباد جو تمہاری ہیں، صرف تمہاری۔ میں اس جملے کے سحر میں گرفتار کھڑا رہا۔ اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا اور یقین دلایا تھا کہ آج کے دن جیسے ہزاروں دن میری زندگی میں اور آئیں گے اور ایسی بہت سی کامیابیاں میری منتظر ہیں۔ لیکن یہ کمال تھا لفظوں کے کھیل کا جو اس نے جانتے بوجھتے ادھورے چھوڑ دیے تھے۔ آخر میں اس نے صرف ایک لکیر رہنے دی تھی، وہ بات سارے فسارے میں جس کا ذکر نہ تھا، اس کا نام تھا۔ میں اس کے تحریر پہ جانتا تھا، اس سے اپنا نام لکھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ لکھتی تو میرا رد عمل مختلف ہوتا۔ میں کہتا کہ جھوٹ ہے، شادو کبھی میری نہ تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کہا تھا۔ آخری 2 الفاظ پہلے والے جملے کا حصہ بن گئے تھے مگر میں فرض کر سکتا تھا اور محسوس کر سکتا تھا، اس کی خواہش کر سکتا تھا کہ صرف تمہاری کے بعد وہ خود یہ بھی لکھتی کہ شادو۔ اس نے میری آنکھوں کے خواب کو تعبیر نہیں دی تھی، ادھورا رکھا تھا۔ ماسی ہیر نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے؟ کس نے بھیجا ہے گلدستہ؟ میں نے ذرا مایوس لہجے میں کہا، پتہ نہیں، نام نہیں لکھا بھیجنے والے نے۔ ماسی نے گلدستہ میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ جھوٹ مت بول مجھ سے، میں ان پڑھ ضرور ہوں مگر تیری آنکھوں میں پڑھ سکتی ہوں اس کا نام۔ میں نے اس کے لہجے میں غصہ اور آنکھوں میں نفرت دیکھی۔ پھر وہ تیزی سے پلٹ کر کھڑکی کی طرف گئی اور اس نے وہ گلدستہ کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے شادو آئی تھی، آنکھوں میں اشک ندامت، چہرے پر التجا اور لبوں پر حرف تمنا لے کر تجدید عہد وفا کے لیے، اور ماسی نے اس کے سامنے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا، شادو کے چہرے پر تھوک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ کیا کیا تو نے سور کی بچی؟ اس نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ناصر، پاگل مت بن، ہٹ میرے راستے سے ذلیل عورت۔ میں نے اسے دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی اور گر گئی۔ میں کسی طوفان بگولے کی طرح دروازے سے نکلا اور دوڑتا ہوا اسپتال کی سیڑھیوں سے اترا۔ اوپر آنے والی ایک نرس کے ہاتھ سے ٹرے گر گئی جس میں شاید دواؤں کی شیشیاں اور تھرمامیٹر وغیرہ تھے۔ ایک ڈاکٹر ٹائپ شخص نے رک کر مجھے حیرانی سے دیکھا۔ میں نے کسی کی طرف دیکھے بغیر مختصر سے حال کو عبور کیا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ ایک گاڑی گیٹ سے اندر آ چکی تھی۔ ڈرائیور نے بریک نہ لگائے ہوتے تو میں اس سے ٹکرا جاتا۔
सड़क पर ट्रैफिक के सैले रवाह में रिक्शा, मोटरसाइकिल, कारें, वैगनें और टांगे सब भी शामिल थे। मैंने उस जगह को देखा जो मेरे कमरे की खिड़की के नीचे थी, लेकिन फूल सड़क पर नहीं थे। मेरा ख्याल था कि इतनी देर में गुलदस्ते पर से न जाने कितनी गाड़ियों के पहिए गुजर चुके होंगे और कुचले हुए जख्मी फूल वहाँ लवारिस पिल्ले की लाश की तरह पड़े होंगे। मुझे ज्यादा देर हैरान होने का मौका नहीं मिला। मैंने सफेद वर्दी वाले एक ड्राइवर को गाड़ी में बैठते देखा। वो गाड़ी अस्पताल की तरफ सड़क के किनारे खड़ी हुई थी। फिर वो गाड़ी रवाना हो गई। वो गाड़ी मरहूम आशमी साहब की थी। मैं खुद उस गाड़ी में शादों के साथ घूम चुका था। मैंने दूर जाती हुई कार के पिछले हिस्से में क्या बालों वाले एक सर की झलक सी देखी। अचानक मेरे जज्बात का धारा मुखालिफ सिमत में पलट गया। यूं जैसे आंखें बंद करके दौड़ने वाला शख्स शीशे की नजर न आने वाली दीवारों से टकरा के वापस आए। मैं एकदम होश में आ गया और मैंने अपने दिल में बेपनाह बेहिसाब नफरत महसूस की। वो चालाक और अयारो मकार औरत मेरे जज्बात के बारूद में चिंगारी फेंक कर ये देखने आई थी कि आज भी उसका नाम मेरे दिल में आतिश शौक भड़काता है या नहीं। वो नीचे अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी, हालांकि सवाल उसने किया ही नहीं था। वो आजमाना चाहती थी कि क्या सिर्फ तुम्हारी का मतलब था आज भी सिर्फ तुम्हारी शादो लेता हूँ मैं दीवाना मार उसके लिए आ सकता हूँ या नहीं, उसके लिए इतना ही पागल हूँ या नहीं। अगर वो खुद वहां मिलती, अकेली, खौफ और उम्मीद के साथ रास्ता तकती हुई, तो शायद बात कुछ और होती। मगर सफेद वर्दी वाले ड्राइवर और शानदार गाड़ी को देख के मुझे यूं लगा जैसे उसने मुझे बेवकूफ बनाया था। अब मैं तमाशा बना खड़ा था और आते जाते लोगों की निगाहों में मेरे लिए तमस्खर और तज़हीक के जज्बात थे और पुरतहकीर हंसी थी। मैंने बच्चों को देखा था जो शरारत में 100 के नोट को रास्ते पर डाल देते थे और जब कोई राहगीर उसे उठाने के लिए लपकता था तो वो नजर न आने वाले धागे को एकदम खींच के नोट उसकी दस्तरस से दूर कर देते थे और फिर खूब हंसते थे कि फज़दा राहगीर उन्हें कुछ नहीं कह सकता था। रुसवा तो वो अपने लालच की वजह से हुआ था। उस वक्त मेरी कैफियत उसी राहगीर जैसी थी और मुझ पर हंसने वाला सारा जमाना था। कैसा दौड़ता हुआ आया था साले इश्क के खच्चर, इन्हें हनाता हुआ रबका था खादों ने फिर घास डाली है तो सारी चर जाऊं। अबे अकल के अंधे, लानत तेरी उस शक्ल पर जो तस्वीर में नजर आ रही है डीआईजी के साथ, लानत तेरी हिम्मत मर्दाना पर, लानत तेरे उस 130 के आईक्यू पर जिसने तुझे पहली पोजीशन दिला दी। वो शादो नहीं मिसिस हाशमी थी, एक लखपति या करोड़पति बेवा। वो कल ही तुझे बेवकूफ समझती थी और आज भी समझती है। मैं खुद अपनी नजर से गिर के लौटा तो मासी ही सोफे पर बुत बनी बैठी रो रही थी और आंसू उसकी आंखों से टपकते जा रहे थे। मैं उसके सामने जाके खड़ा हो गया, तब भी उसने पलक नहीं झपकाई। मैं उसके कदमों में बैठ गया। मासी मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गया था, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, बहुत बदबख्त बेटा हूँ मैं तुम्हारा। उसने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया। ना तो बदबख्त है और ना बेटा है मेरा। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मेरी माँ नहीं हो? नहीं, मैं तेरी माँ की जगह हूँ, मैं माँ नहीं हूँ। खाली जगह थी, तूने मुझे दे दी, जैसे वो घर खाली था तूने रहने को दे दिया तरस खा के। खुदा के लिए ऐसा मत कहो, मैंने कहा। अच्छा किया एहसास दिला दिया तूने कि तू बेटे की जगह है, बेटा नहीं है। जैसे घर से निकाल सकता था सही दिल से भी निकाल सकता है। उस गश्ती शादों ने बर्बाद कर दिया तुझे, जलील किया कुत्ते की तरह, और उसकी खातिर तूने मुझे गालियां दी, धक्के दिए। तेरी माँ होती तो ऐसा कर सकता था तू? मैंने कौन सी बुराई की थी तेरे साथ? उजारों की तार रोने लगी। मैंने उसके पाँव की जूती मासी हीर के हाथ में पकड़ के सर झुका दिया। तू मेरे सर पर मारो, इसी काबिल हूँ मैं। उसने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने जूती उसे ही थमा के अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत कर दी थी। चल दफा हो, ड्रामा मत कर। मैं उठकर खड़ा हुआ। अच्छा ये ड्रामा है? मैं दिखाता हूँ अभी तुझे ड्रामा करके। तूने माफ ना किया मुझे तो मैं इस खिड़की से बाहर कूद जाऊंगा। मैं तेजी से आगे बढ़ा और खिड़की पर चढ़ गया। मेरा इरादा हरगिज बाहर कूद के अपनी टांग तुड़वाने का नहीं था। फर्स्ट फ्लोर से कूदने वाले मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर मुझे मालूम था कि ये ड्रामा कामयाब होगा। मासी मुझे माफ करने में नखरे कर रही थी। वो चाहती थी मैं कुछ और देर उसे लटकाऊं, इसके सामने हाथ जोड़ूं, उसकी मिन्नत समाजत करूं और माफी मांगूं। मुझे माफ ना करना इसके इख्तियार की बात ही कहा थी, मगर वो अपने गुस्से का भरपूर इजहार करने का हक बहरहाल रखती थी। जान देने की धमकी में मासी के लिए लतो लाल की गुंजाइश ही न थी। उसने एक दिलदोज चीख मारी और मेरी तरफ लपकी। एक दो हथड़ मार के उसने मुझे खिड़की से वापस कमरे में गिरा दिया। मत तंग कर मुझे हरामी, मत जला मेरी जान। वो मुझे गले लगा के रोने लगी। मैंने मुस्कुरा के कहा, अच्छा फिर कहो कि तुम नाराज नहीं हो मुझसे, तुमने मुझे माफ कर दिया है। उसने अपने आंसू पूछ लिए। अरे पागला, मैं बड़ी मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी को समझ ले, इस मजबूरी से फायदा मत उठा।
اسی وقت ڈاکٹر اندر آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک ماتحت ڈاکٹر تھا اور ایک نرس تھی۔ کیا حال ہے مسٹر ناصر؟ میں نے کہا یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ او ہنسا، مجھے معلوم ہے تم بھاگنا چاہتے ہو یہاں سے، لیکن اچھی رونق رہی یہاں بھی تمہارے دم سے۔ اب تم بالکل ٹھیک ہو، جانا چاہو تو جا سکتے ہو، رکنا چاہو تو ہمارے مہمان۔ میں نے کہا اور میرا بل؟ نو بل پلیز۔ سب تمہارے کارنامے کا اعتراف کر رہے ہیں تو ہم اتنا بھی نہ کریں؟ آج تمہاری وجہ سے ہمارے اسپتال کا ذکر بھی آیا اخباروں میں، ڈی آئی جی صاحب آئے، شکر گزار تو ہمیں ہونا چاہیے تمہارا۔ سب وقت کی بات ہے، میں نے دل میں سوچا، ورنہ جب میں بشیر چودھری کے ساتھ آیا تھا تو مجھے اسپتال والوں نے اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ میرے زخموں پر اسپرٹ بھی لگا دیں۔ لباس، صورت اور حلیے سے میں اس اسپتال میں علاج کرانے والے طبقہ خواص کا نمائندہ نہیں لگتا تھا۔ میں غریب آدمی دکھتا تھا، اور جو غریب نظر آتا ہو اسے اندر کا نہیں باہر کا راستہ دکھانا چاہیے جو سرکاری اسپتال کو جاتا ہے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں بشیر چودھری کو دیکھنے گیا۔ وہ ایک وی آئی پی روم میں تھا جہاں اسے گھر کی ہر سہولت میسر تھی۔ وہ سیدھا بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور کسی انشورنس کمپنی والے سے بات کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ گاڑی کا حادثاتی بیمہ کرنے والی کمپنی کا سرویر 1 لاکھ کا نقصان دکھائے۔ سر جی، گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، پانی میں گرنے سے ذرا گندی ہو گئی ہے، سروس کرا دیں گے؟ او یار، سروس کیا، میں خود نہیں کرا سکتا۔ دراصل مجھے اپنی دوسری گاڑی کا تھوڑا سا کام کرانا ہے۔ میری گھر والی نے ٹکرے مار مار کے اس کا عشا نشر کر دیا ہے۔ پھر تھوڑا سا کام کہاں ہوا سر جی؟ اس لیے تو کہہ رہا ہوں 50,000 سے کام نہیں بنے گا یار۔ گاڑی نہر میں گری تھی، تم رپورٹ دو کہ پل پر سے گری تھی، باقی بات تو خود کر لوں گا۔ گراج والوں سے کہو بل میری گاڑی کا بنائیں، کام میری دوسری گاڑی کا کریں۔ ان کو پیسے سے غرض ہے اور تمہاری جیب سے تو کچھ نہیں جا رہا ہے، پھر تم کو کیا تکلیف ہے؟ تم اپنا فائدہ دیکھو یار، کمپنی کو دفع کرو، 10,000 تم بھی کما سکتے ہو۔ اس نے ایک سردہ بھری، اچھا چودھری صاحب، آپ کا کام ہے، کرنا ہی پڑے گا، کوئی اور ہوتا تو اسے صاف انکار کر دیتا۔ میں ایمان کی بات ہے سر جی، میں ایسے معاملے میں نہیں پڑتا۔ مجھے معلوم ہے بڑے ایماندار اور فرض شناس ہو تم میری طرح، بشیر چودھری نے ہنس کے کہا اور ہاتھ ملا کے اسے رخصت کر دیا۔ میں نے کہا چودھری صاحب، مجھے تو چھٹی مل گئی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ چنگی بلی ہے طبیعت، لیکن ڈاکٹر نہیں مانتے۔ میں نے کہا آپ کی وسیم سے بات ہوئی؟ اس نے کچھ بتایا ہے آپ کو؟ میں نے کہا تھا چودھری صاحب سے کچھ مت چھپانا ورنہ مارے جاؤ گے۔ اس نے تو کچھ نہیں بتایا، تم بتاؤ۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اسے کم الفاظ میں سب بتا دیا، سوائے اس کے کہ میں نے وسیم کے $28,000 ضبط کر لیے ہیں، لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ اس نے اپنا پرانا مکان مجھ سے واپس خرید لیا ہے اور 2-4 دن میں یہ مکان اس کے نام پر کرنے کی قانونی کارروائی بھی پوری ہو جائے گی۔